بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوہستان کرپشن سکینڈل کے مرکزی جو کردار ہیں وہ 41 ہیں جو پکڑے جا چکے ہیں، لیکن ان تمام کرداروں میں کوہستان کرپشن سکینڈل کو تو شہرت حاصل ہوئی سو ہوئی، لیکن پری زاد والے گھر میں جو مالک ہے کیسر اقبال جدون، اس کو زیادہ شہرت حاصل ہوئی ہے۔ ویسے اس نے ہاتھ بھی لمبا چوڑا مارا ہے۔ کیسر اقبال جدون جو ہیں وہ گریڈ 12 کا وہاں پہ کلرک تھا، لیکن یہاں پہ اسلام آباد میں اس کا جہاں پہ یہ پری زاد ڈرامہ پکچرائز کیا گیا، جہاں بنایا گیا، فلمایا گیا، وہ 10 کنال کی کوٹھی ہے گلبرگ گرین میں اسلام آباد میں، اور اس کی مالیت بتائی جاتی ہے 70 کروڑ روپے۔ تو اس وجہ سے پری زاد والے گھر کی وجہ سے اس کرپشن سکینڈل کو اور بھی زیادہ شہرت حاصل ہوئی، اور یہ جو کیسر اقبال جدون ہے اس نے 14 ارب روپیہ جو ہے وہ سرنڈر کیا نیب کے سامنے۔ میں مختصر بتا دیتا ہوں، ویسے میرے ساتھ موجود ہیں جناب ایس ایچ بنگش صاحب، وہ بھی اس کی کچھ ڈیٹیل بتائیں گے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو کیسر اقبال جدون جو کلرک، اس سے 1 کلو سونا جو ہے وہ بھی برآمد ہوا ہے۔ پھر اس کے علاوہ 56 کروڑ روپے 13 لاکھ روپے 56 کروڑ 13 لاکھ روپے اس کے اکاؤنٹ میں پائے گئے۔ 50,000 دینار، 21,000 ریال، 9,000 پاؤنڈ جو ہیں UK پاؤنڈ جو ہیں وہ بھی اس کے اکاؤنٹ سے نکلے، وہ اس کے گھر سے نقدی برآمد ہوئی۔ پھر 8,000 امریکی ڈالر بھی اس کے گھر سے نکلے۔ 5 گاڑیوں کا یہ مالک تھا کیسر اقبال جدون۔ کیسر اقبال جدون کا صرف یہی نہیں، اس کے علاوہ ایبٹ آباد میں 1.5 کنال کی ایک کوٹھی، پھر ایبٹ آباد میں ایک ایسن پلازا جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کا جو فرنٹ جو ہے صرف وہ 142 فٹ کا ہے۔ پھر ایبٹ آباد میں 2 الگ سے گھر ہیں 10-10 مرلے کے، کیونکہ مال کافی لوٹا ہوا تھا بھائی صاحب نے۔ اور گلبرگ گرین والا جو 10 کنال کی کوٹھی ہے وہ تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب وہاں وہ ڈرامہ بنتا رہا پری زاد والا، اس وقت بھی اداروں نے یہ نہیں سوچا کہ اتنی قیمتی کوٹھی جس شخص نے بنائی ہے اس کا اتھا پتہ تو کریں۔ یہ تو کرپشن سکینڈل نہ پکڑا جاتا تو اس کیسر اقبال جدون کی کس نے خبر لینا تھی۔ پھر اس کے علاوہ یہ 1 ارب روپیہ موصوف نے اپنی وائف کو بیرون ملک بھجوایا، منی لانڈر کیا، اور 2 ارب روپیہ جو ہے کیسر جدون نے اپنے ایک دوست کو بھجوایا۔ یہ ایک کردار کی کتھا کہانی ہے۔ حالانکہ جب پری زاد ڈرامہ جب بنا تھا اس کے بعد سوشل میڈیا نے وہاں باہر جا کے اس کے باہر کھڑے ہو کے سنبھال کے ویلاگز بھی کیے، لیکن ہمارے اداروں نے FBR نے کہا کہ چھوڑو یار، کیا تحقیقات کرنی ہے، FIA نے بھی نہیں ضروری سمجھا، یار پیسے آگے ہوں گے ان کے پاس۔ یہ تو اب جب کوہستان کرپشن سکینڈل کھلا تو پتہ چلا کہ بھائی جان سب سے بڑی مال بناؤ پارٹی تو کیسر اقبال جدون ہے۔ 14 ارب روپے اس نے نیب کے سامنے سرنڈر کیے ہیں۔ ایس ایچ بنگش صاحب سے جانتے ہیں کہ باقی کرداروں نے کتنا ہاتھ مارا ہے۔ السلام علیکم جناب جدون بنگش صاحب۔ وعلیکم السلام بنگش صاحب، باقی کرداروں نے 41 لوگ جو ہیں کرپٹ مافیا جو ہیں 41 اس میں گرفتار ہیں، کس نے کتنا ہاتھ مارا ہے؟ بہت شکریہ مانگر صاحب۔ جو باقی کردار ہیں نا ان کو تو ابھی تک سر عام لایا ہی نہیں گیا۔ اچھا، باقی آئے نہیں یا لایا نہیں گیا؟ لایا ہی نہیں گیا۔ یہ پری زاد کی وجہ سے یہ آ گیا سامنے، یہ سامنے آ گیا۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ یہ جو ہے نا کمیونیکیشن اینڈ ورکس ڈپارٹمنٹ کا جو ہے نا CNW، ہاں وہ گریڈ 12 کا ہیڈ کلرک تھا۔ تو اب یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے نا CNW، ان کا کام یہی ہے کہ یہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کرتے ہیں۔ تو اب یہ ہیڈ کلرک لازمی بات ہے کسی ڈپٹی ڈائریکٹر، پھر ڈائریکٹر اور پھر دیگر افسران کے ماتحت تھا۔ یہ ڈائریکٹ تو یہ سارا غبن نہیں کر سکتا تھا نا، کیونکہ کلرک کا کام تو ہوتا ہے فائل پہ جا کے سائن کروانا۔ اب اس میں اکاؤنٹنٹ بھی شامل ہے، یہ سارے لوگ اس میں شامل ہیں، تو وہ ان کے نام اور ان کے کردار سامنے کیوں نہیں آئے؟ اب مانگر صاحب دیکھیں، یہ ہے نیشنل بینک، یہ جو اکاؤنٹ یوز ہوئے ہیں نا یہ اپر جو کوہستان ہے نا اس کے نیشنل بینک کی جو برانچز ہے وہ استعمال ہوئی، سرکاری جو بینک ہے، سرکاری جو بینک ہے۔ اور یہ جو پروجیکٹ انہوں نے گوسٹ بنایا ہوا تھا وہ تھا جی سیکیورٹی اینڈ ڈپوزٹ ورکس KP 10-11-3۔ اچھا، اب یہ جو اتنا بڑا انہوں نے بنایا تھا، یہ ہیڈ کلر اکیلا تو نہیں کر سکتا، ہاں نہیں کر سکتا، سوال ہی پیدا نہیں اس ہوتا۔ کا سیکرٹری ہوتا ہے، اس کا مکمل منسٹر بھی ہوتا ہے اس کا۔ جی، تو اب اس میں کیسر اقبال جدون کے علاوہ کون کون شامل ہے، نیب کو اس بات کا پتہ ہے، نیب کے پاس ساری تفصیلات ہے۔ اب کیسر اقبال جدون نے جو اپنے اثاثے جو آپ نے گنوائے، جو سرنڈر کیے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ حالانکہ ان کے بارے میں یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ اس سے زیادہ اثاثے تو یہ ملک سے باہر بھیج چکے ہیں۔ پھر اس کا مطلب مین بینیفیشری یہی ہے، ہاں، کیونکہ 14 ارب روپے کے تو سرنڈر کیے ہیں، اس میں بھی پلی بارگین ہوگی، اس میں بھی کچھ نہ کچھ اس کو ملے گا۔
ضرور. اچھا مانگر صاحب, پھر میں دیکھ رہا تھا کہ یہ جو اوور آل کوہستان ہے, کوہستان کا جو بجٹ آتا ہے نا وہ ہوتا ہے قریباً 500 ملین سے لے کے 1.5 بلین تک. اب 2013 سے 2026 تک کی اگر آپ دیکھ لیں کہ یہ جو سالانہ ان کو 1.5 بلین تک کا بجٹ ملتا ہے, یہ آخر خرچ کہاں پہ ہوتا ہے؟ یہ آخر جو کوہستان کی حالت زار ہے وہ اس سے بہتر ہونی چاہیے تھی. ہاں, کوہستان سے تو بہتر, کوہستان بس سروس کی حالت اب بھی بہتر ہے. اچھا اب ذرا سنیں, میں نے پھر ایک نظر دوڑائی کوہستان کی ایجوکیشن پہ, ہیلتھ پہ بھی بتاتا ہوں, اور بھی بہت سارے ایشو ہیں, لیکن میں مین دو چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو ہیلتھ اور جو ہے نا ایجوکیشن بتاتا ہوں. ایجوکیشن کے مطابق مانگڑ صاحب 2019 میں ایک رپورٹ پیش ہوئی جس کے مطابق گورنمنٹ نے 15 سالوں میں صرف 23 گرلز سکولز قائم کیے, 15 سالوں میں. اور ان 15 سالوں میں 23 اسکول قائم کرنے کے بعد بلڈنگز آر ریمین ایمٹی اینڈ ابنڈن, یہ ابھی تک خالی ہیں, بہت اچھا, اور بند ہے اور نامکمل ہے. 2005 سے 2010 تک جو وہاں پر سیلاب آئے اور جو 2005 میں زلزلہ آیا اور اس میں جو اسکولوں کا نقصان ہوا, وہ اسکولوں کا نقصان 2019 تک, کیونکہ میرے پاس ساری ڈاکومنٹیشن ہے, تو 2019 تک اس کی کوئی رینوویشن نہیں ہوئی, باوجود اس کے کہ ان کا اپنا بجٹ اور 2005 کے زلزلے میں جو دنیا سے ہمارے پاس بجٹ آیا اس کے ہونے کے باوجود کوہستان میں اسکول کے لیے کوئی کام نہیں ہوا. اکارڈنگ ٹو دا ایجوکیشن مانیٹرنگ انفارمیشن سسٹم 2013 سے 2014 تک مانگڑ صاحب صرف 21 گرل اسٹوڈنٹس نے جو ہے نا وہ میٹرک کلاس میں داخلہ لیا پورے کوہستان میں, 21 صرف. اور پھر رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت جب ان سے معلومات اخذ کی گئی 2019 میں, تو مانگڑ صاحب جو پورے کوہستان میں نا صرف ایک گرلز ہائی اسکول ہے. کتنا؟ صرف ایک گرلز ہائی اسکول ہے, اور اس ایک گرل ہائی اسکول میں صرف 123 بچیاں پورے کوہستان میں سے پڑھتی ہیں. اچھا پھر اس میں 6 ماڈل اسکول ہیں جس میں سے 56 جو گرل اسٹوڈنٹ ہے یہ پڑھتی ہیں, اور ٹوٹل پورے کوہستان میں سے جو 600 ٹیچرز کی پوسٹ ہے اس میں سے ڈیٹا کے مطابق 162 خالی ہیں ابھی تک, اور جو بھرتی ہوئے ہیں ان کی کوالیفیکیشن کا کیا سٹینڈرڈ ہے وہ ہمیں پتہ ہی ہے. 2019 میں سی ایم کے جو ایڈوائزر تھے اس وقت کے ایلیمنٹری ایجوکیشن کے, ضیاء اللہ بنگش, انہوں نے کہا کہ 23 اسکول جو ہے نا وہ کوہستان میں بند ہو گئے ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ اس بارے میں جلد کچھ اقدامات کرے گی. ٹھیک ہے جی. اور پھر جو سورس کے مطابق, بڑے مستند سورس کے مطابق کہ جو کاغذوں میں وہاں پر سالانہ گرل اسٹوڈنٹ جو ہے نا ایڈمیشن جو بتائے جاتے ہیں وہ ہزاروں میں ہوتے ہیں, لیکن جب آپ پہ گراؤنڈ ریئلٹی پہ آتے ہیں تو صرف ایک گرلز ہائی اسکول ہے جس میں سے جو ہے نا 123 بچیاں. اور صحت کی کیا وہاں پہ صحت کی مانگڑ صاحب وہاں پہ ٹوٹل 4 ہاسپٹلز ہیں کوہستان میں, پورے کوہستان میں. اب اس پورے کوہستان میں مانگڑ صاحب جو ہسپتال ہے نا, ان ہسپتالوں میں جو مشینری ہے, ایکس رے مشین اور اس کے ساتھ جو دیگر ٹیسٹ اینڈ لیبارٹری والی ہیں وہ مشینیں ٹوٹی ہوئی ہیں, اور جو کوہستان کے لوگ ہیں وہ اپنی سہولیات سے بالکل بھی, جو ہیلتھ کی ان کی فیسلٹیز ہیں ان سے بالکل بھی مطمئن نہیں ہے. یہ رپورٹ کہہ رہی ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا. مانگڑ صاحب جب یہ سارے معاملات آپ دیکھتے ہیں تو یہ جو ایک کیسر اقبال جدون والا کیس آیا ہے اس کے سزا ملنی چاہیے, اس کا سارا جتنا اس نے سرنڈر کیا ہے وہ بھی اچھی بات ہے, باقی بھی اس کے اوپر جو ہے نا یہ زیر عتاب آنا چاہیے. لیکن یہ جو دیگر اتنے سارے جو ہے نا کوہستان کے ساتھ آپ دیکھیں نا کہ کل جو سکینڈل ہے 40 ارب کا اور کل ملزمان ہے 41, یعنی تقریباً 1 ارب روپے. ٹھیک ہے, وہ ایک آدھ کو تو بیچ میں چونگا ہی دیا ہوگا انہوں نے, لیکن کیسر جدون جو ہے جب اس کا یہاں پہ گھر بن رہا تھا یا بن چکا تھا, ایف بی آر کہاں سویا ہوا تھا. بالکل دیکھیں یہاں کسی کے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ 20 لاکھ آ جائے تو ایف بی آر والے پتہ کرتے ہیں کہ جی یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں, فوراً اس کی کوئری ہوتی ہے. اور یہ جو سوسائٹیوں کے اندر محلات بنتے ہیں, اچھا پھر پریزا ڈرامہ جو ہے وہ ریلیز ہو گیا, ایف بی آر پھر بھی سویا رہا.
FBI वालों ने फिर भी नहीं पता किया कि यार इतना बड़ा माल ये किसने बनाया है, कौन सा ये शहजादा है, कहीं कोई सऊदी अरब या अमान का शहजादा तो नहीं आके आबाद हो, कोई नहीं गया। कोई नहीं किया। जब वहां वो 40 अरब का स्कैंडल पकड़ा गया तो फिर पता चला कि ये भी 70 करोड़ की ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ गुलबर्ग इस्लामाबाद वाली, ये कैसर इकबाल जुदून की है। फिर पता चला कि इन्होंने जनाब एबटाबाद में भी झंडे गाड़ रखे हैं, वहां भी है। फिर पता चला कि वाइफ को भी 1 करोड़ रुपया भेजा है। फिर पता चला कि दोस्त को भी 2 अरब रुपया भेजे हैं। और अभी इसके अलावा भी मनी लॉन्ड्रिंग की इसकी दास्तानें हो गई। देखें ये तो एक है ना, हेड क्लर्क तो ये काफी अरसे से है ना, ये तो एक वारदात पकड़ी गई है ना, कितनी और वारदातें होंगी जिसका इसने पैसा मनी लॉन्डर किया होगा। बिल्कुल बांगर साहब, हमारी जो FBI है ना, ये अपने काम में बिल्कुल भी एफिशिएंट नजर नहीं आ रही। ये जो आपने जिक्र किया कि जिस वक्त ये बंगला खरीदा जा रहा था, अब डायरेक्ट तो बंगला नहीं बन गया, पहले ये 10 कनाल का फार्म हाउस था, एक ग्राउंड था, फिर इसके ऊपर ये सारी आबादी हुई। ये सारा एक्सपेंडिचर होते होते FBI ने कोई एक्शन नहीं लिया। यार अकाउंट्स में जो पैसे आते जाते रहे, अकाउंट्स में जो पैसे आए हुए हैं उसके ऊपर FBI किधर से? क्लर्क बादशाह यार क्या कर रहे हो तुम, कहां से आ रहे हैं पैसा, एक दफा नहीं पूछा जाके इन्होंने। अभी मैं आपको बताऊं, यहाँ इस्लामाबाद के एक पोस्ट सेक्टर में एक जज का घर बन रहा है, ठीक है, वो कम से कम भी 10-12 करोड़ रुपया मालियत का है। वो जरा घर मुकम्मल हो जाए फिर उस घर के बाहर जाके खड़े होकर प्रोग्राम करेंगे। जज वो रिटायर्ड हो चुका है ना। अच्छा, अब उसको पूछना चाहिए ना FBI को कि भाई साहब तुम्हारी तो तनख्वाह ज्यादा 5 लाख सी, यार 10 लाख भी हो गए, इतना बड़ा घर तो नहीं बन सकता ना। अच्छा, यही नहीं है, उसका ही मसला नहीं है। यहाँ इस्लामाबाद में बड़े बड़े घर खरीदे जाते हैं अपने अजीजो कारब के नाम पे, यहाँ सोसाइटी फार्म हाउसेस बड़े बड़े बनाए जाते हैं। FBI जाके किसी को पूछे कि भाई जी तेरे को पैसे कितों आए? हाँ, गरीब आदमी, आम आदमी, कोई छोटा सा दुकानदार, कोई छोटी सी फैक्ट्री वाला, इनके टाई चढ़ जाए, इनके हत्थे चढ़ जाए, उसकी ऐसी तैसी करके रख देते हैं, उसकी जिंदगी जीरन कर देते हैं, उसको खुदकुशी पे मजबूर कर देते हैं, जो हालत बनी हुई है ना पाकिस्तान में। लेकिन जो बड़े बड़े मगरमच्छ है उनके साथ प्री बार्गेन, अगर पकड़े भी जाए ना तो प्री बार्गेनिंग हो जाती है। बिल्कुल सही बात। इसी तरह जो बलूचिस्तान से एक सांप पकड़े गए थे, उनके घर से भी अरबों रुपए बरामद हुए थे। उन्होंने प्री बार्गेन करके वापस अपनी सीट पे बराजमान हो गए। मैं कह रहा हूं कि कमाल पाकिस्तान के कानून से खिलवाड़ हो रहा है। अभी देखें, हमने कस्टम के कितने लोगों के खिलाफ प्रोग्राम किए, कुछ तो मुअत्तल भी हुए हमारी वजह से, जैसे करम अलाई और उसकी पूरी टीम, डॉक्टर अमाद वगैरह। लेकिन सवाल है ना, कानून उनसे डरता है, कानून उनके सामने नखिद हो चुका है, बिल्कुल एक्शन नहीं लेता उनके खिलाफ। अब ये जो है, ये 41 मुलजमान है। अब मैं नैब से कहता हूं कि जी देखिए, कैसर इकबाल जुदून का आपने बता दिया कि इसने 14 अरब रुपए जो है वो सरेंडर किए हैं। और भाईजान हमें 26 अरब का भी तो बताएं ना, वो किस किस ने लूटा है, वो किस किस की जेब में, किस किस के अकाउंट में, किस किस की बीवी के अकाउंट में बाहर गया है, किस किस मुल्क में इन्होंने जायदादें बनाई हैं, मुल्कों को हमको पता चलना चाहिए। और इसके साथ ही जो यहाँ पर सोसाइटीज में इन्वेस्ट करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करके आवाम को अपने जो है ना जायदादें बेच देते हैं, वो सुकून में हो जाते हैं। बाद में CDA को याद आता है कि भाई ये तो इलीगल सोसाइटी थी, अब इसको गिराना मकसूद है। बहुत शुक्रिया जनाब SS बंगे साहब। तो नाजरीन, कौम चूँकि मजमूई तौर पे फ्रॉड की तरफ राग़िब हो चुकी है, गरीब गरीब तर हो गया है, मजदूर को मजदूरी नहीं मिलती, किसान के साथ जो जुल्म हुआ वो भी आपके सामने है। लेकिन फ्रॉड ये मौजें कर रहे हैं, फ्रॉडियों के कानून भी ताबे है, फ्रॉडियों की हर चीज़ ताबे है। फ्रॉडियों की प्रवाज यूं है, उनके असासे यूं बढ़ रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट्स यूं बढ़ रहे हैं, जिस तरह जहाज ऊपर जाता है ना, बिल्कुल रॉकेट की तरह उनके असासे भी बढ़ रहे हैं, उनके अकाउंट्स भी बढ़ रहे हैं। अब ये देख लें कि जब ये ड्रामा रिलीज हुआ था उस वक्त ये FBI, अब कोई पूछे तो सही ना FBI से कि जब ये ड्रामा रिलीज हुआ, या यार ड्रामा ना भी रिलीज हो, ये जो बड़ी बड़ी सोसाइटियां हैं इस्लामाबाद की, बड़े बड़े घर हैं, ये पोस्ट सेक्टर हैं इस्लामाबाद के, यार कोई जाके पता ही कर ले कि यार ये बंदे ने इतना बड़ा घर बना रहा है, इसकी इनकम क्या है, ये फूफी दा पुंडा किधरे बाहर होंदा है, अंदर होंदा है, कित्थे होंदा है। बाद में पता चलता है जनाब साहब जो हैं फलां सरकारी ओहदे पे थे और वहां से माल बटोरा है तो अब घर बना रहे हैं। लेकिन उस वक्त चिड़ियां खेत चुग चुकी होती हैं। शमशाद मांगन और जनाब SS बंगश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।